بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کے بارے میں بتانے والی ہوں جسے پڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے نجات دلائیں گے۔ یعنی کہ جو انسان اس دنیا میں اس سورت کی تلاوت کرتا رہے گا اسے قبر میں عذاب بالکل بھی نہیں ملے گا۔ یہ بات تو سچ ہے کہ ہر انسان نے ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے اور قبر میں بھی جانا ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا، حشر کا دن آئے گا، تو اس کے بعد تمام لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور آخرت میں پیش ہوں گے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو، یعنی کہ ہر وہ چیز، انسان ہو، چرند پرند ہو، کوئی بھی ہو، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح پیدا کی ہے، اسے ایک نہ ایک دن موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ یعنی ہم یہ نہ کہیں کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، ہم ساری زندگی زندہ رہیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک نہ ایک دن ہم نے ضرور اس دنیا سے جانا ہے۔ اور وہ یہ ہے، جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ، یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ دنیا تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور وہ دنیا جہاں مرنے کے بعد ہم پہنچیں گے وہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ دائمی رہنے والی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنی اس دنیا کے لیے اپنے ایسے اعمال کر لیں جب اللہ پاک ہمیں بخش دیں اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو قبر سے عذاب سے بچانے کے لیے آپ کو کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ وہ ہے سورۃ الملک، تبارک الذی۔ تبارک الذی سپارے میں ہے سورۃ الملک، پہلی سورت، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اس سورت کو آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو قبر کے عذاب سے بچانے کا ٹائم ہے وہ ہے عشاء کے بعد، یعنی عشاء کی نماز کے بعد آپ سورۃ الملک کی تلاوت کریں اور اس کے بعد سو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی جب حشر کا دن ہوگا، جس دن ہم اس دنیا فانی سے چلے جائیں گے اور ہمیں قبر کی زندگی مل جائے گی، اس کے بعد جب اگر ہمارے ایسے کوئی اعمال ہیں، اگر اللہ پاک ہمیں عذاب دینا چاہے گا تو یہ سورت ہمارے آس پاس آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ سے فرمائے گی، یا اللہ اس بندے کو عذاب نہ دینا، کیونکہ یہ بندہ روزانہ مجھے پڑھ کر سوتا تھا۔ اس کے بعد اگر دوبارہ ہمیں کوئی عذاب ملے گا، ہمارے کوئی اور گناہ ہوں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے کندھوں پر دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا ہر اچھا، ہمارا ہر برا وہ لکھ رہے ہیں، اور آخرت کے دن ہمارا یہ نامہ اعمال کی کتابیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گی اور ہمارے اچھے کام کرنے کا ہمیں صلہ ملے گا اور برے کام کرنے کا ہمیں بدلہ برا ہی ملے گا۔ اور جب ہمیں دوبارہ عذاب ملے گا تو یہ سورت پھر ہمارے آس پاس آ جائے گی اور روک لے گی اور کہے گی، یا اللہ یہ بندہ ہر روز مجھے پڑھتا تھا، اسے گناہ نہ کریں، اسے بالکل بھی عذاب نہ دیں۔ تو اگر آپ اپنے لیے رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ چننا چاہتے ہیں، قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس سورت کو ہر روزانہ بلا ناغہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر سویا کریں۔ انشاءاللہ العزیز بہت افاقہ ہوگا۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أم أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم.